بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 8 بندوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے 8 بندے ہیں جن سے قبر میں سوال نہ ہوں گے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، وہ بندہ جو اللہ کی رضا کی خاطر کفار سے جنگ کرتا ہے تو وہ مسلمان اس کافر کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر ایسا کافر بھی آتا ہے جو اللہ کے بندے کو شہید کرنے کے لیے اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے، اور وہ اللہ کا نیک بندہ بلا خوف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آسمانوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کی بہادری جو بلا خوف کافروں کا مقابلہ کر رہا ہے اور میرے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کافروں سے جنگ کر رہا ہے۔ دیکھو میرا بندہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کر رہا، اپنی دولت کی پرواہ نہیں کر رہا، بلکہ کافروں کو للکار للکار کر کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میرا سامنا کرو، دیکھو میرا بہادر بندہ۔ جب اس اللہ کے بندے پر کافر حملہ کرتا ہے اور کافر کی تلوار اس کے سر کو بدن سے جدا کرتی ہے تو اللہ پاک اس شہید کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، وہ فوجی جو اپنے گھر بار سے دور اپنے پیارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دین اسلام کی خاطر ملک کی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، وہ فوجی اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر غیر مسلمانوں کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ میرے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کوئی کافر تنگ نہ کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فوجی کو اللہ پاک قبر میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرجیل بن سمت کے پاس سے گزر ہوا تو سمت اور اس کے اپنے سرحد پر کھڑے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے تھے، ان کا ڈیوٹی کرنے کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر فرمانے لگے، اے ابن سمت، میں تم سے وہ حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ابن سمت کہنے لگے، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ سرحد پر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے تو اس کی 1 دن کی ڈیوٹی کرنے پر اس کو 1 مہینہ روزہ رکھنے، تہجد پڑھنے اور اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر ڈیوٹی کے دوران ڈیوٹی سر انجام دینے والا مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔
قیامت تک اس کے نیک اعمال میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور ایسے فوجی کے ثواب حاصل کرنے کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب یہ مرے گا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دو، جس دروازے سے اس کا جی چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایسا بندہ جو شدید بیمار ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا پر خوش رہتا ہو، یہ بات نہ کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، تو ایسے بندے کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا بندہ جو کسی مصیبت یا بیماری کی حالت میں بھی اپنے رب سے تعلق نہ توڑے، ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہے، نماز قائم کرے، اللہ کی یاد میں ہر وقت مگن رہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ پاک کو کثرت سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اس قدر نازک تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہ سکتے تھے، بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتے تھے، ساری ساری رات تکلیف کی حالت میں سو نہ سکتے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جو کوئی بھی عیادت کے لیے آتا تو فرمایا کرتے تھے کہ جو بیماری جتنی زیادہ مشکلات دے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور شفا بھی عطا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بالکل صحت یاب فرما دیا۔ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ بیماری میں بہتری محسوس کرتے تھے یا کہ آج بہتر محسوس کرتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہ بیماری کے دن میرے لیے بہت ہی اچھے تھے، جو کہ جب کافی رات گزر جاتی تھی تو مجھے بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ پاک میری بیماری کے بارے مجھ سے دریافت کیا کرتے تھے، اے میرے بندے اب تیرا کیا حال ہے؟ جب سے میں بالکل ٹھیک اور صحت یاب ہوا ہوں تب سے میری اور میرے خدا کی بات نہیں ہوتی۔ کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے مولا علی، انسان پر جو مشکلات اور بیماریاں آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مشکلات یا بیماریاں اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوتی ہیں یا پھر خدا کی طرف سے عذاب ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایسی بیماریاں جن کے آنے سے بندہ خدا کی عبادت اور نیک کام کرنے میں زیادہ لگ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ تیرے لیے آزمائش تھی، اور اگر انسان اللہ کی طرف سے دور ہوتا جائے تو اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ بیماری اس کے لیے سزا تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی موت جمعہ کے دن ہوگی اس کو بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی موت جمعہ کے دن ہوگی اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 5، وہ بچے جن کی موت بچپن میں ہو جائے ان کو بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا، اور قبر میں ان سے سوال و جواب نہ ہوں گے۔ نمبر 6، وہ انسان جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، اس سورت کو ہر روز پڑھ کر سوتا ہے تو اس کو بھی بنا حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ ملک ایسی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو تو نہ تو دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے
اور نہ ہی آخرت میں کسی عذاب کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی اس طرح حفاظت کرتی ہے کہ جب تک خدا اس بندے کی بخشش نہیں کرتا تب تک یہ صورت اللہ پاک سے اس بندے کی بخشش کی سفارش کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ بندہ گنہگار ہے تو اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 7، ایسے انسان کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو انسان طاعون کی بیماری سے مر جائے، جب وہ مرے گا تو اللہ پاک ایسی بیماری کی حالت میں مرنے والے کو قیامت کے دن شہید کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس بیماری کی حالت میں مرنے والے کا حساب و کتاب نہ ہوگا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جائے یا بچے کو جنم دینے کے بعد اسی تکلیف سے مر جائے تو اللہ پاک اس عورت سے بھی حساب و کتاب نہ لے گا، اس کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسی عورت کو قیامت کے دن شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جو بچہ پیدائش کے بعد مر جائے وہ بچہ اپنی ماں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ پاک سے سفارش کرے گا، اے میرے اللہ میری ماں کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بات کو مانتے ہوئے اس عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔